نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت عرصے پہلے کی بات ہے، ایک گاؤں میں نورپور کا ایک نہایت ہی نیک، عبادت گزار اور پرہیزگار بزرگ رہتے تھے جن کا نام حضرت شمس الدین تھا۔ لوگ انہیں محبت سے بابا جی کہا کرتے تھے۔ بابا جی کا دل اللہ کی یاد میں ہی میں وقت مصروف رہتا۔ ان کا لباس سادہ، خوراک معمولی اور زندگی بہت ہی زاہدانہ تھی، مگر ان کی باتوں میں وہ تاثیر تھی کہ جو بھی ایک بار ان کے پاس بیٹھ جاتا دل سے بدل جاتا۔ بابا جی کی عمر اس وقت تقریباً 70 برس تھی، لیکن ان کی چال نگاہ اور انداز میں ایک عجیب سی جوانی اور روحانی طاقت دکھائی دیتی تھی۔ گاؤں کے بڑے چھوٹے سب ان کی عزت کرتے اور دور دور سے لوگ ان سے دعائیں اور نصیحتیں لینے آتے۔ وہ کبھی کسی سے بدسلوکی نہ کرتے، بلکہ ہر آنے والے کو ہمدرد پیشانی سے ملتے اور اللہ کے راستے کی طرف رہنمائی کرتے۔ ایک دن گاؤں میں ایک عجیب سی افواہ پھیل گئی۔ کہا گیا کہ بابا جی کے گھر کے نیچے کسی زمانے کا دفن شدہ خزانہ چھپا ہے۔ کچھ لوگ نے کہنا شروع کیا کہ بابا جی اسی خزانے سے خرچ کرتے ہیں اور یہ ان کی نیکی کا اصل راز ہے۔ یہ بات جنگل کی آگ کی طرح پورے علاقے میں پھیل گئی۔ کئی لوگ حسد میں مبتلا ہو گئے اور کئی لوگوں نے بابا جی سے دوری اختیار کر لی، مگر بابا جی نے اس پر کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا۔ ان کا چہرہ ہمیشہ کی طرح پرسکون اور ان کا دل اللہ کی یاد میں مشغول رہا۔ جب خزانے کی بات بڑھنے لگے تو کچھ نوجوانوں کا گروہ رات کو بابا جی کے کچے گھر کے ارد گرد گھومنے لگا۔ ان کا مقصد خزانے کا پتہ لگانا تھا۔ ایک رات ان میں سے 2 نوجوان خفیہ طور پر بابا جی کے صحن میں گھس آئے۔ وہ زمین کودنے لگے، مگر تھوڑی دیر بعد ہی بابا جی نمودار ہوئے۔ انہوں نے نہ تو غصہ کیا اور نہ ہی ان نوجوانوں کو برا بھلا کہا، بلکہ انہوں نے مسکرا کر فرمایا، بیٹا اگر تم خزانہ چاہتے ہو تو میں تمہیں ایک ایسا خزانہ بتاؤں گا جو ختم نہ ہوگا۔ نوجوان چونکے کیے۔ ایک نے پوچھا، کیسا خزانہ بابا جی؟ بابا جی نے نرمی سے جواب دیا، علم کا خزانہ، تقوی کا خزانہ اور اللہ پر یقین کا خزانہ۔ یہ 3 ایسے خزانے ہیں جو دنیا اور آخرت میں تمہیں کامیاب کریں گے۔ مگر نوجوان کی آنکھوں میں چمک صرف سوئے چاندی کی تھی۔ روحانی باتیں ان کی دل پر اثر نہ کر سکے۔ اگلے دن گاؤں کا نمبردار اور کچھ لالچی لوگ بابا جی کے پاس آئے۔ انہوں نے بڑے ادب سے کہا، بابا جی اگر واقعی کوئی خزانہ آپ کے گھر میں چھپا ہے تو بہتر ہوگا کہ گاؤں کے مفاد میں اسے ظاہر کر دیا جائے تاکہ سب کو فائدہ ہو۔ بابا جی نے تحمل سے فرمایا، اگر میرے پاس دنیا کا خزانہ ہوتا تو میں خود فقیری کیوں اختیار کرتا؟ میرے پاس تو صرف اللہ کا ذکر ہے اور قرآن کا علم، یہی میرا سب کچھ ہے۔ مگر لوگ نے دل میں یہ طے کر لیا کہ اگر بابا جی نہ بتائیں گے وہ خود راستہ نکالیں گے۔ اب بابا جی کی آزمائش شروع ہو چکی تھی۔ بابا جی کا ایک شاگرد تھا، یاسر نامی نوجوان۔ یاسر شروع سے بابا جی کے ساتھ رہتا، ان کی خدمت کرتا، ان سے علم سکھاتا اور ان کی ہر بات پر عمل کرتا۔ جب اس نے سنا کہ لوگ بابا جی کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں تو وہ بہت غمگین ہوا۔ اس نے بابا جی سے کہا، حضرت اگر آپ اجازت دے تو میں سب کو بتا دوں کہ آپ بے قصور ہیں۔ بابا جی نے نرمی سے جواب دیا، بیٹا سچ ہمیشہ خود بولتا ہے، تم بس صبر سے کام لو، اللہ اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ اسی رات بابا جی کو خواب میں ایک نورانی شخصیت نظر آئے۔ وہ فرمانے لگے، اللہ تعالیٰ تمہیں آزما رہا ہے اور اس آزمائش کا صبر سے مقابلے کرنے پر وہ تمہیں ایک ایسا خزانہ عطا کرے گا جو رہتی دنیا تک قائم رکھے گا۔ بابا جی بیدار ہوئے تو ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ وہ جان چکے تھے کہ ان کے صبر کا وقت آ گیا ہے۔ چند دن بعد بابا جی پر الزام لگایا گیا کہ وہ گاؤں کے بچوں کو اپنے نظریات سے بہکاتے ہیں۔
اور خزانے کی باتوں سے گمراہ کرتے۔ گاؤں کی پنچایت بلائی گئی اور بابا جی کو حاضر کیا گیا۔ سب کے سامنے بابا جی کھڑے ہو کر خاموش رہے۔ جب بار بار سوالات ہونے لگے تو انہوں نے فقط یہ آیات تلاوت کی، واللہ خیر الرازقین، اللہ ہی سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ یہ سن کر کچھ لوگ شرمندہ ہوئے، مگر بہت سے پیر بھی ضد پر قائم رہے۔ ایک دن اچانک گاؤں میں ایک شدید طوفانی بارش ہوئی۔ بابا جی کا کچا گھر گر گیا اور اس کے نیچے سے ایک پرانی مٹی کا مٹکا نکلا۔ لوگوں نے دوڑ کر دیکھا تو اس میں سونے کی اشرافیات تھے۔ اب سب کی منہ کلے کے کلے رہ گئے۔ وہی لوگ جو بابا جی کو جھوٹا کہتے تھے اب ان کے قدموں میں گرنے لگے، مگر بابا جی نے نہ تو خوشی ظاہر کی نہ غصہ۔ انہوں نے فرمایا، یہ خزانہ میری ملکیت نہیں، یہ اس گاؤں کی آزمائش ہے۔ اگر تم اسے اللہ کی راہ میں استعمال کرو گے تو تمہیں خیر ملے گی، ورنہ یہ تمہارا زوال بن جائے گا۔ پھر بابا جی نے ایک راز فاش کیا، یہ خزانہ یہاں میں نے دفن نہیں کیا، یہ تو میرے مرشد نے برسوں پہلے یہاں رکھا تھا اور فرمایا تھا کہ جب دنیا دار لوگ میری راہ پر چلنے لگے گے تب یہ ظاہر ہوگا۔ یعنی یہ خزانہ دنیا کے لیے نہیں بلکہ ایمان والوں کی نشانی کی طور پر رکھا گیا تھا۔ بابا جی نے اس کے بعد گاؤں کی تمام بچوں کی تعلیم دینی شروع کی، خواتین کو قرآن سکھانے لگے اور مردوں کو حلال کمائی، تقوی اور عبادت کا درس دینے لگے۔ رفتہ رفتہ گاؤں میں ایک روحانی انقلاب آ گیا۔ وہی لوگ جو سونا چاہتے تھے اب علم دین کی تلاش میں بابا جی کے در پر حاضر ہوئے۔ بابا جی نے فرمایا، اصل خزانہ سونے کا نہیں دل کا ہوتا ہے۔ اگر دل روشن ہو جائے ساری کائنات تمہارے قدموں میں ہو سکتی ہے۔ چند سال بعد بابا جی نے اس دنیا سے رخصت لی، مگر ان کی تعلیمات، ان کی اقوال اور ان کی سادگی آج بھی گاؤں نورپور میں مشغول رہا بنی ہوئی ہے۔ ان کی قبر پر یہ الفاظ لکھے گئے، وہ فقیر جس نے خزانہ پایا مگر دلوں کو دے کر خود خالی ہاتھ لوٹ گیا۔ حضرت شمس الدین نورپوری رحمت اللہ علیہ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔